الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قوموں کے واقعے بیان فرمائے ہیں. ایک وہ قوم جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، مدین کے رہنے والے تھے. دوسری سمود کی قوم جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. تیسری قوم عاد کی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا. یہ قومیں بڑی خوشحال تھی، بڑی مالدار، بڑے باغات، بڑے محلات بنانے والی، جو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد. یہ ایسے قومیں تھی جو ان جیسی قومیں میں نے دوسری جگہ پیدا ہی نہیں کی. جبلوں کو تراش کر خوبصورت گھر بناتے تھے، مکان بناتے تھے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو دعوت دی، اللہ سے ڈرو اور فرما برداری میری کرو. لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں 3 بیماریاں تھیں، 3 بڑے گناہ تھے. ایک بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ بت پرست تھے. تیسرا بڑا گناہ یہ تھا ان کے علاقے میں ایک درخت تھا ایکہ کے نام سے، یہ درخت کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے اس کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے، اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے. اور تیسرا بڑا گناہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. جو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. جب وہ دوسرے سے لیتے تھے تو پورا کر کے لیتے تھے، جب دیتے تھے تو کم کر کے دیتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن قوم نہ سمجھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، بڑا زلزلہ آیا
جو ساری قوم ہلاک ہو گئی، اس کو مدین والا کہا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے بھیجا شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کی طرف، ان کا بھائی تھا، کیونکہ شعیب علیہ السلام بھی اسی قوم کا فرد تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کے لیے فرمایا کہ شعیب ان کا بھائی تھا۔ فقال، پھر فرمایا شعیب نے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ورجو الیوم الآخر، اور امید کرو آخرت کے دن کی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ فکذبوہ، پھر جھٹلایا قوم والوں نے شعیب کو، فاخذتہم الرجفہ، پھر پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پھر صبح کیا اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے، ساری قوم ہلاک کی۔ اس لیے ہود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عاد کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ بڑی قوم، خوشحال، مالدار، بڑے باغات، ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے مشہور ہے، اگر ان کے باغات کے نیچے کوئی آدمی برتن سر کے اوپر لے کر اندر داخل ہو جائے، جب باہر نکلے گا تو ان کا برتن بھرا ہوا ہوگا، اتنے گھنے باغات تھے۔ لیکن قوم نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ وہ کہنے لگے ہود علیہ السلام کو، جس طرح ہم دنیا میں ہوشیار اور شاہوکار قوم ہیں، اگر قیامت ہو گئی تو ہم قیامت کے دن بھی بڑے مالدار ہوں گے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو سمود کی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے نافرمانی کی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور بچہ دے دے۔ صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی، پہاڑ ہلا، اس سے بڑی زبردست اونٹنی نکلی، سارے قوم والوں نے دیکھا اور اس نے بچہ بھی دیا، قوم والوں نے دودھ بھی پیا، لیکن وہ کہنے لگے یہ تم بڑے جادوگر ہو۔ آخر حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ وسقیاہا، اس کو تکلیف نہ دینا۔ لیکن کم بخت لوگ اٹھے، ان کو قتل کیا، سارے لوگوں پر، قوم والوں پر اللہ کا عذاب آیا، وہ بچ گئے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعاد و ثمود، عاد کی قوم ہلاک ہوئی اور ثمود کی قوم ہلاک ہوئی۔ وقد تبین لکم، اور تم پر ظاہر ہے ان کے گھروں کا احوال، کیونکہ یہ قومیں مکہ سے جو راستہ جاتا ہے شام کی طرف، مکے سے جو راستہ جاتا ہے شام کی طرف، یہ راستے میں قومیں پڑتی ہیں، ان کے کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مکے والوں کو سنا لو، یہ قومیں آپ کے راستے میں پڑتی ہیں، ان پر جو عذاب آیا، اگر تم نافرمان بنو گے تو تم پر بھی ایسا ہی عذاب آئے گا جو شعیب اور ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور فریفتہ کیا ان کے لیے شیطان ان کے اعمال، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر روک دیا ان کو راستے سے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور یہ تھے بڑی ہوشیار قومیں۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اس طرح بنی اسرائیل قوم، دوسری قوم تھی قبطی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نبی بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیل دریا سے دوسری طرف کامیاب کیا، جو ایمان نہ لائے وہ قومیں ہلاک ہو گئی۔ فرعون بھی ہلاک ہو گیا، ان کا خاص وزیر حامان بھی ہلاک ہو گیا، اور قارون بڑا دنیا دار تھا جس کا قصہ اور واقعہ سورہ عنکبوت میں گزر چکا ہے، وہ بھی ہلاک ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم کیا، زمین پھٹ گئی، قارون اپنے خزانے سمیت غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قارون، اور ہلاک ہوا قارون اور فرعون اور حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر تکبر کیا زمین میں، وَكَانُوا مُسْتَكْبِرِينَ، اور نہیں ہوئے جیت جانے والے، فَكُلًّا أَخَذْنَا، پھر ساروں کو پکڑ لیا ہم نے ان کے گناہ کی سبب، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ لوگ یہ تھے جو بھیجا ہم پر ان پر سخت ہوا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو پکڑ لیا ان کو چنگاری سے، آواز سے، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کچھ لوگ وہ تھے جو دھسا دیا ہم نے زمین پر، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ لوگ وہ تھے جس کو ہم نے غرق کیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ، نہیں ہے اللہ جو ظلم کرے ان پر، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام جب نیل دریا کی طرف پہنچا، جب بنی اسرائیل پہلے مصر میں آئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں 63 لوگ تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے چلے مصر سے 6 لاکھ لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اس عصا کو پانی پر لگاؤ، پانی پر جب مارا تو 12 راستے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت بہترین خوبصورت پلیں بن گئی، روشن دان ہو گئے، دیکھتے ہوئے چلے گئے۔ فرعون جب پہنچا وہ بھی اندر چلا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت وہ پار ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو کامیاب کیا۔ جب فرعون اپنے لشکر سمیت بیچ دریا میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم فرمایا، وہ بہنے لگا، فرعون اپنی قوم سمیت وہاں غرق ہونے لگا۔ اس وقت کہنے لگا رب موسیٰ و ہارون، رب موسیٰ و ہارون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، ابھی ایمان لا رہے، اب غرغرے کے وقت میں ایمان قبول نہیں ہے۔ فرعون اپنے قوم سمیت نافرمان لشکر اور فوج سمیت غرق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔